الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس بدگمانی نے اس کی نیکیوں کو اندر سے کھا لیا، اس لیے کہ یہ زہر ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کسی کے بارے میں غلط ہونے کا گمان، کسی کے بارے میں برا ہونے کا گمان حرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کے ظاہری شکل و صورت کو، اس کے لباس کو دیکھ کر اس کے برا ہونے کا فیصلہ کر دینا حرام ہے، اس لیے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے اعمال کو، کسی کے کاموں کو، افعال کو دیکھ کر فیصلہ کر دے کہ یہ گنہگار ہے، یہ لعنت کا مستحق ہے۔ یہ اختیار سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرے، بدگمانی کرے، غلط باتیں کہے۔ یہ بات رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ایئر کنڈیشن گھروں میں لگاتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سارے دروازے دریچے بند کر دیے جائیں تو کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈک باہر نہیں جائے گی۔ اگر کسی نے ایئر کنڈیشن لگا دیا اور آن کر دیا، کھڑکی کھول دی تو ساری ٹھنڈک باہر چلے جائے گی۔ یہی حال انسان کا ہے کہ وہ انسان جب اپنی زبان بند رکھے، غلط باتوں کو نہ بولے، آنکھیں بند رکھے، غلط چیزوں کو نہ دیکھے، کان بند رکھے، غلط باتوں کو نہ سنے، اپنے دل کو پاک رکھے، غلط چیزوں کو نہ سوچے،
اپنے دماغ کو پاک رکھے، غلط خیالات آنے نہ دے، تو یہ اس کے لیے چاروں طرف سے راستے بند ہیں۔ اب وہ نیکیاں کرے گا تو نیکیاں جمع ہوں گی، نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی بھائی کسی بھائی کے بارے میں، کوئی بہن کسی بہن کے بارے میں، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ مرد تو پھر بھی خیر، لیکن عورتوں کی زبانیں بدگمانی، لعن طعن میں چلتی رہتی ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بول رہی ہے ہماری بہن، اس کے علاوہ پوری دنیا کے انسان غلط ہیں، صرف وہ صحیح ہے۔ جو خاتون بول رہی ہے وہ فقط صحیح ہے، اس لیے کہ سب کے اندر اسے عیب نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، عورتوں کے خطبے میں، کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں کی طرف سے سوال آیا کہ اللہ کے نبی، عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، دو باتیں تمہارے اندر ہیں جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں زیادہ تر ڈالا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، گالی گلوچ، غیبت، تحقیر، بدگمانی، کیا کیا باتیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو حقارت کرنے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو۔ رشتہ دار ہو تو زیادہ ذلیل کرتی ہیں، زیادہ پریشان کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں میرا بھائی اچھا نہ رہے، میری بہن اچھی نہ رہے، میرے رشتہ دار اچھے نہ رہے، میں اچھا ہو جاؤں، میں اچھی ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن طعن زیادہ کرتے، خاموش نہیں رہتی، صبح سے رات تک باتیں کرتے رہتی ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کیسی ہے، یہ کیسا ہے اور یہ کیسے ہیں، سب کے بارے میں جانچ پڑتال کرنا، اسے ذلیل کرنا، تذلیل کرنا، لعن طعن، دوسروں پر لعنتیں بھیجنا، سب غلط ہیں، سب گنہگار ہیں، سب ذلیل ہیں، ہم باعزت ہیں۔ یہ صفت ہے عورتوں کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ مستورات، کچھ خواتین اچھی بھی ہیں جو لعن طعن نہیں کرتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، اپنی زبان پر کنٹرول کرتی ہیں، زبان کا صحیح استعمال کرتی ہیں، ورنہ زبان کے غلط استعمال سے لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، اس وجہ سے جہنم میں زیادہ جاتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ کیسے کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، کہ اگر کسی خاتون پر، بیوی پر تم نے زندگی بھر احسان کیا، کھلایا پلایا، اچھے مکان میں ٹھہرایا، کپڑے دلائے، پوری زندگی اس پر احسان کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی چیز اس کی طبیعت کے مخالف آ گئی تو فوراً کہتی ہے کہ میں نے تمہارے زندگی میں، تمہارے ساتھ رہنے کے بعد اس گھر میں کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں۔ ما رأیت منک خیرا قط، تم سے میں نے کوئی بھلائی دیکھی نہیں آج تک۔ جتنا احسان کیا، جتنا کھلایا پلایا، سب پر پانی پھر گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان دو باتیں، تکثرن اللعن تکفرن العشیر، ان دونوں باتوں سے عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے۔ گویا یہ دونوں چیزیں جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہی ہیں، اس لیے ان دو چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گمان سے بچو۔ گمان انسان کے لیے بڑا خطرناک چیز ہے، جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سارے معاشرے کو، سارے ماحول کو، سارے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، بڑے عبادت گزار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے دیکھا
کہ کشتی میں کچھ افراد سفر کر رہے ہیں اور خوشی خوشی موج مستی کے ساتھ ان کا سفر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک شخص، ایک نوجوان، ایک عورت کو اپنے گود میں لٹایا ہوا ہے اور ایک بوتل اس کے ہاتھ میں ہے، خود بھی پیتا ہے اور اس عورت کو بھی پلا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنی نگاہیں پھیر لی، اور تھوڑی دور آگے چلے تھے کہ اچانک دریا سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ پلٹ کے دیکھا تو جو کشتی جس میں لوگ سوار تھے چل رہی تھی وہ ڈوبنے لگی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش کھڑے رہے، لیکن دیکھا کہ جس نوجوان کے بارے میں اس کو دیکھ کر انہوں نے چہرہ پھیر لیا تھا، وہ نوجوان کود پڑا دریا میں اور سب کو اس نے بچا لایا، سب کی جانیں بچائیں، اور پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور دست بستہ عرض کرنے لگا کہ امام حسن، آپ نے مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا، شاید آپ نے غلط سوچ لیا کہ میں بیٹھا ہوں، میرے گود میں ایک عورت خاتون لیٹی ہے، اسے بھی کچھ پلا رہا ہوں بوتل سے، میں بھی پی رہا ہوں، غلط گمان کر لیا آپ نے۔ میں وضاحت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے جو سوچا وہ میں نہیں ہوں، یہ جو لیٹی ہے میرے گود میں یہ میری ماں تھی، میرے جس قریے میں میں رہتا ہوں وہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے، میری ماں بیمار ہے، اسے میں لے جا رہا ہوں ہسپتال کو، 2-3 دنوں سے مسلسل پیدل اپنے کندھوں پر اپنی ماں کو لیے ہوئے میں سفر کر رہا تھا، جب پانی کی پیاس لگی اس لیے میں نے اپنی ماں کو گود میں لٹایا اور اسی دریائے دجلہ سے پانی لیا بوتل میں اور میں بھی پینے لگا اور اسے بھی پلانے لگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو بڑا افسوس ہوا، صدمہ ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حسن بصری رونے لگے اور اس حبشی نوجوان کے ہاتھوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگے۔ سچ ہے کہ بدگمانی ایک ایسا میٹھا زہر ہے، انسان سوچ دیتا ہے کسی کے بارے میں کہ میں فلاں ہوں، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، گھنٹوں لوگ بحث کرتے ہیں کسی اور کے بارے میں، اس کی باریکیاں نکالنے میں، اس کے عیب نکالنے میں، اس عیب کو بڑا کرنے میں، اسے ایک دوسرے سے جوڑنے میں، کہ اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا وہ ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہے، غلط ہے، گنہگار ہے، فلاں فلاں۔ میرے بارے میں مجھے سوچنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں کیوں؟ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے۔ اس طرح اگر آدمی کی سوچ اتنی گندی ہو کہ ہر مسلمان کو وہ گندی نگاہیں سے دیکھنے لگے تو پھر 1000 عمرے 1000 حج کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اتنے حج عمرے کرنے کے باوجود اس کا دل صاف نہیں ہوا، دماغ صاف نہیں ہوا۔ میرے والد محترم ہمیشہ ایک واقعہ مجھے عرض کرتے تھے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ 3 آدمی جنگل سے سفر کرتے ہوئے گزر رہے تھے، اچانک بارش ہوئی، بجلی کڑکنے لگی، بارش زور کی برسنے لگی، تو تینوں آدمیوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ دیکھا کہ زوردار بارش ہو رہی ہے، تینوں نے دیکھا کہ غار کا جو منہ ہے، بجلی غار کے منہ تک آتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ تینوں گھبرا گئے، تینوں ڈر گئے، سوچنے لگے کہ شاید ہم تینوں میں سے کوئی ایک گنہگار ہے جس کو بجلی ہلاک کرنا چاہتی ہے، کیا کریں؟ تینوں نے مشورہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی غار سے نکلے اور میدان میں کھڑا ہو جائے، اگر وہ گنہگار ہے تو بجلی اسے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ پہلا آدمی نکلا غار سے اور کھلے میدان میں کھڑا ہو گیا، مگر دیکھا کہ بجلی پھر بھی غار ہی کی طرف آ رہی ہے۔ پہلا آدمی مطمئن ہو گیا کہ میں گنہگار نہیں ہوں، بجلی مجھے ہلاک کرنا نہیں چاہتی ہے، وہ آ گیا۔ دوسرا آدمی غار سے نکلتا ہے، وہ جاتا ہے میدان میں کھڑا ہوا، لیکن پھر دیکھا کہ بجلی غار کی طرف ہی آ رہی ہے۔ 2 آدمی غار سے نکلے، میدان میں کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی بجلی غار ہی کی طرف جا رہی ہے۔
تو پہلا اور دوسرا دونوں آدمیوں نے یہ طے کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ ہم دونوں گنہگار نہیں ہیں، تیسرا آدمی گنہگار ہے، اس لیے دونوں غار میں چلے گئے، تیسرے کو بھیجا اور یہ سوچنے لگے کہ تیسرا آدمی گنہگار ہے اور بجلی آئے گی اسی کو ہلاک کرے گی، لیکن تعجب میں پڑ گئے اس وقت جب تیسرا آدمی نکلا، میدان میں کھڑا ہوا، لیکن پھر بھی بجلی غار کی طرف آئی اور پہلے اور دوسرے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کا نظام ہے، وہ جانتا ہے کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون گندہ ہے، کون نالائق ہے، کون اخلاق والا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، ہم کیوں فیصلہ کریں؟ موبائل فون کے آ جانے کے بعد کتنی بدگمانیاں، اللہ اکبر۔ کسی نے فون کیا، فون نہیں اٹھایا سامنے والے نے، تو فون کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، میرا فون تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اسے معلوم نہیں کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا، دونوں ہاتھ اس کے مصروف تھے، یا وہ نماز پڑھ رہا تھا، یا اسے وہ فون کی گھنٹی سنائی نہیں دی، یا پھر فون کہیں رکھ کر وہ استنجا خانے میں گیا، وضو خانے میں گیا، یا نماز کی وجہ سے مسجد میں سائلنٹ میں کر دیا، یا پھر وہ کار کی ڈرائیونگ کر رہا تھا، کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن آدمی اچانک فون کر دیا، فون نہیں اٹھائے تو پریشان ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ بعض لوگ بار بار فون کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے میرا فون اٹھانا ہی چاہیے، مسلسل فون۔ ایک فون کیا بیوی نے، شوہر نے نہیں اٹھایا، پریشان ہو گئے، غصے میں آ گئے، گھبرا گئے، لڑائیاں شروع ہو گئیں، خاندان ٹوٹ گیا، طلاق خلا ہو گیا۔ بدگمانی ہوتی ہے کہ میرا فون اس نے کیوں نہیں اٹھایا۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس سے بچو، بدگمانی سے۔ سامنے والا فون اٹھایا، اس نے بات کی، تو اس سے کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے پوچھے کہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ اٹھاتے پہلے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ پہلے حضرت جب کسی کو فون کرتے پہلے کہتے تھے کہ بنگلور سے اشرف علی، تاکہ سامنے والے کو اطمینان ہو جائے کہ کون بول رہا ہے۔ فون کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہم اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں جگہ سے فلاں آدمی بول رہا ہوں۔ اٹھا دی فون، فلاں صاحب ہیں کیا، آپ ہیں کیا، آپ ہیں کیا؟ یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ بدگمانیاں، جھگڑے، فساد اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں نیکیاں ہم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اور نہ جانے کن کن راستوں سے ہم نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہمارا دل اور ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان اگر صحیح ہوں تو پھر یہ نیکیاں محفوظ رہیں گی، ورنہ ایک طرف سے نیکیاں آئیں گی اور دوسری طرف سے ضائع ہو جائیں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نیکیاں حاصل کرنا کمال نہیں ہے، جو نیکیاں حاصل کر لیں ان کو بچا کے لے جانا کمال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔